لہٰذا آداب عزا میں اگر ہم واپس لوٹیں تو پہلا ادب میں آپ کی خدمت میں جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ جو بھی شخص جو بھی کام کر سکتا ہے حضرت سید الشہداء کے لیے، اسے ان ایام عزا میں وہ کام اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر دوسرا جو ادب میں نے بیان کیا کہ کوئی بھی گنہگار شخص اگر قبہ حسین میں، خیمہ حسین میں، فرش عزا میں آتا ہے تو ہمیں اسے دھتکارنا نہیں چاہیے، ہمیں اسے حقیر شمار نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہم ایک مقدس باتقویٰ پرہیزگار عزاداروں کو احترام دیتے ہیں، ایسے ہی ہمیں حضرت سید الشہداء کے اس مہمان کا احترام کرنا ہے اور اس کو بلند مقام تک لے جانا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی نقل کر چکا ہوں، لیکن ابھی یہ جو تیسرا ادب ہے یہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، اور اس کے بعد ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مجالس حضرت سید الشہداء میں طہارت کے ساتھ آنا چاہیے۔ اب طہارت ظاہری ہے یا طہارت باطنی ہے؟ طہارت ظاہری یہی ہے کہ اگر انسان پر غسل جنابت ہے تو انسان غسل کر کے باقاعدہ حضرت سید الشہداء کی مجالس عزا میں شریک ہو، اور اگر انسان کے اوپر غسل واجب نہیں ہے، کوئی بھی غسل ہو، پھر اس کے علاوہ انسان کیا کرے، باقاعدہ باوضو ہو کر آئے۔ غسل تو واجب نہیں تھا لیکن میں نے وضو کیا ہے، اور اگر میں وضو نہیں کر سکتا، میرے اعضائے بدن پر کوئی ایسی مشکل ہے تو تیمم کروں، خود کو پاکیزہ کروں۔ یہ ظاہری اعتبار سے ہے، اور باطنی اعتبار سے بھی آداب عزا میں یہ ایک حصہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے استغفار کر لے، دل سے اس بات کو ایکسیپٹ کر لے کہ میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ بطالت میں گزاری ہے، گناہوں میں گزاری ہے، اب میں حضرت سید الشہداء کے دروازے پر جا رہا ہوں اور جا کر حضرت سید الشہداء سے اس چیز کا تقاضا کروں گا کہ یا ابا عبداللہ، میں گنہگار ہوں، میں درست ہے میرے گناہ حر بن یزید رعائی سے زیادہ ہیں، لیکن یا ابا عبداللہ، آپ کا رحمت کا دامن بہت وسیع ہے، آپ کی کشتی نجات پر جہاں سب گنہگار سوار ہو رہے ہیں، تو یا ابا عبداللہ مجھے بھی اس کشتی نجات پر سوار کر لیں۔